آج ہمارے ساتھ سابق آزاد امیدوار برائے ممبر قانون ساز اسمبلی کے مرکزی رہنما پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے سردار صفی گفتگو کریں گے. ان سے ہم پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہم سوالات کریں گے. اور جی شکریہ آپ میں تشریف لائے. تو سب سے پہلا سوال یہ ہے، عمران خان حکومت نے جو نقشہ شاید میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ قرار دیا گیا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بٹھایا، بلایا، موقع دیا. یہ جو نقشے کی بات ہے یہ ایک عام سی بات ہے. کشمیر پاکستان ہے اور پاکستان کا حصہ ہے. کشمیر پاکستان کا جزو لا ینفک ہے. ہمارے یہاں لوگ مطالعہ نہیں کرتے، علمی کمزوریوں کی وجہ سے وہ مختلف سطح پہ مختلف طرز کی گفتگو کرتے ہیں. میں اگر اس تفصیل میں 1600 سے سٹارٹ کروں یا 700 میں چلا جاؤں تو یہ لمبی کہانی ہے. آپ دو قومی نظریے کے بعد ذرا آگے بڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نقشہ کیا ہے. یہ نقشہ تو وہی ہے جو نقشہ ہونا چاہیے تھا. دو قومی نظریہ، دو اقوام کی تقسیم تھی، ایک ہندو تھے اور ایک مسلم تھے. اور دو قومی نظریے کے بعد جو صورتحال ڈیولپ ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے کہ طے پایا گیا انٹرنیشنلی کہ مسلم میجورٹی ٹیریٹریز جو ہے وہ پارٹ آف پاکستان ہوں گی اور ہندو میجورٹی ٹیریٹریز پارٹ آف ہندوستان ہوں گی. اب یہ بات طے ہو گئی اور یہ کشمیر جو ہے آج بھی، حالانکہ ہندو بہت انکروچ کر رہا ہے، ہندوستان سے ہندو کو لا رہا ہے، آج بھی 75% مسلم پاپولیشن ہے، مسلمانوں کی آبادی ہے. کشمیر کا یہ عمران خان کی حکومت میں پاکستان کی ساری جماعتیں اتفاق کرتی ہیں، مسلح افواج پاکستان اور یہ پاکستان کے پوری سمجھ لی جائے کہ پاکستان کے ایک حصے پہ ہندوستان کا قبضہ ہے. یہ نقشے میں بھی پاکستان ہے، جو نقشہ جاری ہوا وہ بھی درست جاری ہوا. دو قومی نظریے کے بعد دو اقوام کی تقسیم ہو گئی اور اکثریتی لوگ جی یا جی تو اگر ہندو ہیں تو وہ ہندوستان کے ساتھ رہیں گے یا اگر مسلمان ہیں تو پاکستان کے ساتھ رہیں گے. اس کے بعد جی جی جب پاکستان کا نام تجویز کیا گیا، جی جی اس نام میں بھی سندھ سے سندھ، بلوچستان، پنجاب سب موجود ہیں اور اس میں کشمیر بھی موجود ہے. جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو آج یہ سمجھتے ہیں کہ نقشہ کوئی نئی بات ہے یا جب حکومت ہوتی ہے. میرے ساتھ پچھلے دن میں ایک نوجوان نے تقریر کی کہ جی نقشہ آ گیا. وہ میں کہہ رہا ہوں کون آج جہاد آزاد، کون جہاد سے روک رہا ہے؟ کشمیر کی جنگ جہاد آزادی ہے، اسلام کی سربلندی ہے اور مسلمانوں کی آزادی کی جنگ ہے. وہ جس طبقے سے بھی کوئی جنگ لڑنا چاہتا ہے اس کے لیے میدان بھی حاضر، گھوڑا بھی حاضر. جب پاکستان میں کوئی حکومت ہو تو آپ اس کے خیر خواہ بن جائیں. میں کہہ رہا ہوں کون سا ایک معاہدہ جات کی بات کی جاتی ہے. جنرل ایوب کے زمانے میں تاشکند کا معاہدہ ہوا، بھٹو صاحب نے شملہ کیا. یہ سارے معاہدہ جات موجود ہیں اور ان کے نتیجے میں کیا ہوا؟ یہ نقشہ درست طور پر جاری ہوا. جی جی کشمیر جو پاکستان ہے، پاکستان کی کسی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اس لیے ہے ہمارے ہاں کہ اس رقبے نے آزاد ہو کے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے اور پھر اس کا سٹیٹس کیا ہونا ہے وہ سب کو پتہ ہے. کشمیر کوئی الگ بات ہی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں مختلف نظریات کے لوگ بات ضرور کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا کوئی لمبا پروگرام ہو، وہاں گھنٹوں میں بات کرنی ہو تو ہم پھر شروع کریں کہ آج سے مطلب 1000 سال پہلے ہی ہمارا کیا سٹیٹس تھا، ہم آگے بڑھے، کیا ہوا. کشمیر پاکستان ہے اور پاکستان اور پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کے نقشے پہ نیوکلر پاور ہے، دنیا کی طاقت ترین فوج ہے پاکستان کے پاس. وہ فوج ہماری فوج ہے، کشمیریوں کی فوج ہے. ہم نے یہ نقشہ جو لگا ہے یہ درست ہے. خان صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے انٹرنیشنلی کشمیر کو بہت 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 بلند کیا اور کشمیر ایشو کو پوری دنیا کے سامنے اتنے جاندار انداز میں پیش کیا کہ آج تک کوئی میرے خیال میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے اور باہوش لیڈر ہے پاکستان کے اندر. جی اور جی اس باہوش لیڈر کے ساتھ پاکستان کی طاقتور فوج جس سے پوری دنیا کانپ رہی ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے. کیا فکر ہے آپ صاحب کہ کشمیر نے آزاد ہونا ہے اور آزاد ہو کے پاکستان ہونا ہے اور یہ پورے کا پورا پاکستان نامکمل ہے. وہ میں کہہ رہا تھا اگر کشمیر کو پاکستان سے نکال دیا جائے، جی جی کیف کو نکال دیا جائے، پھر پاکستان نہیں رہتا، پاکستان بن جاتا ہے. صحیح بات تو یہ میرے اور آپ کے آبا و اجداد نے اور بڑے بڑے دانشور، مفکرین، اسکالرز، پڑھے لکھے قانون دانوں نے یہ بات طے کی ہوئی ہے کہ ٹیریٹریز جو ہیں وہ پاکستان کا حصہ ہوں گی.
تو اس میں تو نقشے کی کوئی نئی بات ہے نہیں. تھینک یو سو مچ. عمران خان حکومت کیا کشمیر کو تقسیم کرنے کی تجویز بھی دی ہے؟ جو ایک اخبارات میں عمران خان نام سے بیان بھی شائع ہوا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں اب بیانات شامل ہو رہے ہیں، اخبارات، آپ اخبارات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی بیان آتا ہے ترکش. عمران خان ہوا ہے جس سے یونائٹڈ نیشن میں پوچھا گیا کہ کشمیر کے مسئلے کا حل کیا اور کیسے ہونا چاہیے. اس نے کہا کہ واٹ دی کشمیری وانٹس، جو کشمیری چاہتے ہیں. اگر کشمیری تقسیم چاہتے ہیں تو عمران خان کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ لیکن کشمیری تقسیم، پوری کشمیر کو آزاد چاہتے ہیں جی اور جی اس کے بعد اس کا علاج پاکستان کے ساتھ چاہتے ہیں. یہ عمران خان نے کہہ دیا ہوا ہے. عمران اب مخالفین اپنے نقطہ نظر سے کوئی بہتان لگاتا ہے، کوئی کچھ لگاتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یونائٹڈ نیشن میں خان کی تقریر سنی، دنیا ورطہ حیرت میں پڑ گئی یہ کہ کون آیا ہے. وہ کب تقسیم کی بات کر رہا ہے؟ کشمیری آزاد خان صاحب یعنی کشمیری کیا چاہتے ہیں؟ تو اگر کشمیری وہ لوگ جو خود مختاری کی بات کرتے ہیں تو اس سے تو ان کا بھی پہلو روشن ہوا جی کہ جی کشمیری جو چاہیں گے وہ فیصلہ ہوگا. خان صاحب تو یہ چاہ رہے ہیں، کوئی تقسیم کی بات نہیں ہے. شوشے گپ شپ، دسمبر میں بعض لوگ کہتے ہیں دسمبر میں کوئی تبدیلی آ جائے گی. کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. انشاءاللہ خان صاحب کام کریں گے. پاکستان کے اندر جو مہنگائی کا ایک ایشو انہوں نے ختم کر دیا. خان نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں کرپشن نہیں ہونے دوں گا، میں آج یہاں آپ کے اس فورم پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی آدمی بچ بچا کے کہیں کو کر جائے تو اس کی ہمت کوئی سامنے کرپشن نہیں کر سکتا. خان صاحب نے بڑے بڑے مگرمچھ پکڑے ہیں، پکڑنے کے بعد ان کی چیخیں نکالی ہیں اور آج پریشان حال پھر رہے ہیں. انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف یہ 5 سال، اگلے 5 سال اور اس سے اگلے 5 سال اس میں کشمیر انشاءاللہ یکسو ہو جائے گا، مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اور یہ خان ہی کر سکتا ہے. کوئی بردبار آدمی کر سکتا ہے، کوئی دلیر آدمی کر سکتا ہے، کوئی غیرت پہ کھڑا رہنے والا آدمی کر سکتا ہے. یہ گپ شپ والا آدمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دیں، سرخرو کریں، قوم ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. جی بالکل. آپ کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی نہیں آئے گی، اب تبدیلی آ چکی ہے جو آنی تھی. چلیں پی ٹی آئی اگر برسر اقتدار آ جائے تو حلقہ نمبر 1 کی تعمیر و ترقی کے لیے کیا کردار ادا میں کرے؟ یہ گزارش کروں گی کہ تبدیلی آ چکی ہے. آپ تبدیلی کیا ہے؟ ایک زمانے میں کرپشن ہوتی تھی، وزیر ٹھیکے بیچتے تھے، ٹینڈر بیچتے تھے، چھوٹی چھوٹی پوسٹوں پہ لین دین ہوتا تھا. میں آزاد کشمیر میں ہماری حکومت نہیں ہے، میں یہاں کی بات نہیں کرتا، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. کوئی بندہ مخالف ترین آدمی وہ انگلی کھڑی کر کے بتائے کہ عمران خان کے نوٹس میں اگر کہیں کرپشن آئے تو اس نے کرپشن ہونے دی تو میں اس کو مان جاؤں گا، میں اس کو سلام کروں گا. اس سے بڑی اور کیا تبدیلی ہے کہ چور چکے ڈرے ہوئے ہیں، کوئی کرپشن نہیں کر رہا. یہ تو آ چکی ہے. جہاں تک آپ نے حلقہ نمبر 1 کی تبدیلی کی بات کی، اور یہ بڑا دکھ کا واقعہ ہے کہ 1990 میں ممتاز حسین رٹھور نے آواز پور کو سب ڈویژن بنایا. وہ سب ڈویژن وہیں سکڑ کے کھڑا ہے اور پھر کچھ 96 کے بعد اس سب ڈویژن کی حدود سکڑ گئی، ضمیر ہم سے چلا گیا. پھر 2006 سے 11 تک یہاں مسلم کانفرنس کی حکومت رہی سردار عتیق خان صاحب. میں سردار عتیق کا بڑا قدردان ہوں، میں نے ان کے ساتھ وقت بھی گزارا ہے اور آج بھی میں ان کو کوئی چھوٹی موٹی اپنی غلطیوں کی جو سزا مل رہی ہے، وہ ہمارے حلقے میں بھی جہالت کی پرورش کرتے رہے، ہم پہ جولا کو مسلط کرتے رہے اور ہم دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر یہ باپ بیٹا لائق ہیں تو یہ کن کی مدد کر رہے ہیں؟ جی جی خرچے کی بنیاد پر سزا مل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سزا میں تخفیف فرمائے اور وہ ختم کر دیں، جی جی اس کو سرخرو کریں. ہمارے بھائی ہیں، میں آج بھی ان سے محبت کرتا ہوں، میرا خاندان ان سے محبت کرتا ہے. جہاں جہاں ان سے دھوکہ ہوا ہے وہ صرف اس بنیاد پہ ہوا ہے کہ وہ جہالت کو پروموٹ کر رہے ہیں. تعمیر و ترقی کچھ بھی نہیں ہوئی. اس حلقہ انتخاب میں 2009 یا 10 میں سردار عتیق نے یہاں ایک اے ڈی سی دیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عباس پور کے لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کیا گیا. وہ اے ڈی سی نہ اس کو اختیارات، نہ اس کو اس کی جورسڈکشن کا کوئی تعین. مجھے بتائیں کہ اے سی کی جورسڈکشن جو ہوتی ہے تحصیلدار کی ہوتی ہے وہی اے ڈی سی کی ہوتی ہے. جی جی اس اے ڈی سی کو عباس پور کی حد تک رکھا گیا اور الہام آباد اس کو اختیارات ملے، لیکن وہ نامکمل ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ سب ڈویژن کی ہم انشاءاللہ ہم جب حکومت میں آئے جی جی تعمیر و ترقی میرٹ پہ ہوگی، تقرریاں تبادلے میرٹ پہ ہوں گے، اہل لوگوں کو ہم بھرپور خیال رکھیں گے. اور پھر جس نے جہاں جہاں کرپشن کی ہوئی ہے 1970 سے 2021 اور 22 تک جو عرصہ آئے گا، جس کے ذمہ جو پڑے گی اس کا حساب لیں گے. اگر ہمارے ذمہ
ہمارے ذمہ کسی نے بتایا کوئی کرپشن ہے تو ہم اس کا بھی جواب دیں گے. باقی مجھے یہ معلوم ہے کہ 1970 میں کس کا قبیلہ سیاست کر رہا تھا, 75 میں کس کا کر رہا تھا, 85 میں کس کا کر رہا تھا, 90 میں کون کدھر تھا, 2006 میں کون کس جماعت میں تھا, 2011 میں کون کدھر تھا, 2016 میں. یہ جماعتوں کے جب آپ یہ لوگ بعض لوگ ہمارے سیاستدان فارمولے پیش کرتے ہیں تو جب تاریخ کا طالب علم تاریخ پڑھ کے بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو سب پتا ہوتا ہے. اس حلقہ انتخاب میں ماں سوائے چند کے یہ جو ہمارے ممبر اسمبلی صاحب نے اس وقت پتہ نہیں کوئی میری باتوں سے ناراض ہوتے ہوں گے, لیکن وقت چلا گیا چوئی صاحب. نہ باسپور میں سیشن کورٹ بنی, نہ اے ڈی سی کے کا کیا کہتے ہیں جو سیکشن اس کا اختیار کا معاملہ پورے حلقہ پر گیا, نہ ڈی او آئی نہ ایس سی این آیا. یہ دیکھیں چھوٹی موٹی سڑکوں سے چوئی صاحب اس میں. ہاں پھر میں یہ کہتا ہوں کوئی میگا پروجیکٹ اس حلقے کی تعمیر و ترقی کے لیے کچھ اور بات اگر ہوتی تو ہم سارے مان لیتے. چوئی صاحب نے کچھ نہیں کیا, ان کا فیلئر ہو گیا. لوگ ان کو نفرت کی بنیاد پہ ووٹ دیتے ہیں, اور وہ کون سی نفرت. ابھی میری بہن پوچھ رہی تھی جی کہ ملیال قبیلے سے 3 امیدوار ہوتے ہیں. ملیال قبیلے سے جب طاقتور امیدوار آتا تھا, اچھا امیدوار آتا تھا, ایک زمانے کی بات ہے, ہر زمانے میں بندہ ایک جیسا نہیں رہتا, کبھی بوڑھا ہو جاتا ہے, کبھی جوان رہتا ہے, کبھی تو نتیجہ تھا وہ جیت. اور جب سے امیدوار نہیں کوئی آیا تو تب سے ہم ہار رہے ہیں. ہم اس دفعہ کوشش کر رہے ہیں کہ قبائل کی بنیاد پہ نہیں, جماعتوں کی بنیاد پہ ہم میں سے اچھا امیدوار آئے, اور وہ امیدوار آئے جو آخری سانس تک کے لیے لڑے اور پھر حکومت میں جائے. ہر دفعہ الیکشن لڑنا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کوئی جنرل بقا محمد بھی نہیں ہے. اس کو ہوتا تھا نا ادیرے میں, آپ کو شاید نہیں پتا, وہ کہتا تھا جی میں پریوں کا عاشق ہوں, ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل بقا محمد. ایک مذاق کی سیاست ہوتی تھی. الیکشن بار بار لڑتے تھے, پتہ نہیں کہا ڈولا اٹھایا ہوا تھا, اور وہ آگے بڑھتے تھے. ہم الیکشن کو جیتے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہیے جو جیت نہ ہو. شرمندگی کے لیے الیکشن نہیں لڑنے. ہمارے جو بھائی دعوے دار ہیں جی ہم نے نسل در نسل سیاست کی, مجھے ساری نسل در نسل سیاست. اصغر افندی صاحب, میں آپ سے کہتا ہوں 1990 میں الیکشن لڑے, ان کے مقابلے میں اس حلقہ انتخاب کے سب سے بڑے لائق آدمی نے الیکشن لڑا. سردار مولانا گور صاحب تھے, سردار منصف صاحب تھے, اصغر افندی صاحب نے امیدوار چیف تھے, وہ الیکشن جیت گئے. پھر وہ 96 میں جیت گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آج ان کی نفی نہیں کرتا. اس کے بعد یہ ہوا کہ 2011 میں پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی. اگر وہی امیدوار ہوتا تو شاید وہ 20,000 30,000 ووٹ لے کے پھر جیت جاتا. ہمارا کنڈیچر فنا ہو گیا. آج مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, میں جہاں جا رہا ہوں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اچھا بھائی لوگوں اٹھو مقابلہ کریں. لوگ کہتے ہیں جی کہ یا یاسین یا قیوم. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس طرح میری بہن نے کہا یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس امیدوار ہی نہیں ہے. جو امیدوار ہمارا ٹکٹ ہولڈر ہوتا ہے اس کی پوزیشن ہی نہیں ہے تو وہ کبھی جیتا ہی نہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم سارے کٹھے, میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں. میں کسی امیدوار حلقہ انتخاب میں جو امیدوار ہے, میں یہ کہتا ہوں جو ڈاکہ نہیں ڈالے گا. مجھے نے پرسوں ترسوں تک کہ بنیادی صاحب کے چند ہوٹل کہہ رہا ہوں کہ میں پاکستان تحریک انصاف میں تھا. میں پڑھا لکھا آدمی ہوں, میں عزت آدمی ہوں, میں پیار محبت کی دنیا کا آدمی ہوں. لیکن جب آپ میری ریٹ کو چیلنج کرو گے تو پھر نتیجہ تھا میں تو پھر سامنے آؤں گا. میں پی ٹی آئی میں تھا, میں کام کر رہا تھا. میں نے سب ڈویژن عباس پور میں 6 سے 8 ہزار ممبر سازی کی, اور سب ڈویژن عباس پور میں بھی میرے کہنے پہ تنظیم بنی. اللہ کے فضل و کرم سے ضلع میں بھی ہمارے کہنے پہ تنظیم بنی. سردار مرزا صاحب بھی کام کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آئے 10-12 ٹکٹ ان کو مسلم کانفرنس نے دیے, وہ آئے. انہیں ہم سے پوچھنا چاہیے تھا کہ ہم پی ٹی آئی میں آ رہے, کیا خیال ہے. وہ آئے, شامل ہو گئے. انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی تو بالکل یہاں جو آئے گا لے گا. میں نے اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ عمران خان دے گا, میرٹ پہ فیصلے کرے گا. خان نے کہا ہوا ہے, ہم میرے پاس ریکارڈ تقریر موجود ہے. خان نے کہا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے فیصلے میرٹ پہ ہوں گے اور ان لوگوں میں ہوں گے جو عمران خان کے ساتھ تھے, یعنی 18 سے پہلے. جی جی انہی میں سے ملے گا. تو خان صاحب کبھی تھوکے چاٹنے والے آدمی ہے ہی نہیں. ان کے سامنے بڑے بڑے مسائل آئے تو انہوں نے کس طرح حل کیے. وہ گھبرانے والا نہیں, وہ ڈرنے والا نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پہ خان صاحب نہ تو کوئی کسی جہالت کو مسلط کریں گے. اور پھر میں نے سنا کوئی بندہ پھرتا کہتا ہے ہم سے ٹکٹ مانگتے. جس کو میں ہاتھ ملانا تو ہی سمجھتا ہوں, جس کی طرف دیکھنا میں اپنی تجویز سمجھتا ہوں, وہ کیا کسی کو ٹکٹ دے گا. ٹکٹ پاکستان تحریک انصاف کا خان صاحب کا ہے, خان صاحب کے دستخطوں کا ہے, ان کے بورڈ کا ہے,
اور پھر آزاد کشمیر سے بیرسٹر صاحب کی ریکمنڈیشن جائیں گی، انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے۔ اور میں اس دفعہ آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی کے دو جہاں، بندہ یہاں یا وہاں، یہ عارضی زندگی ہے، یہ غیرت سے بسر کرنی ہے، کہیں ڈاکہ نہیں ڈالنے دوں گا۔ اور پھر میں مسلم کانفرنس میں واپس نہیں گیا، اس لیے کہ قیوم صاحب وہاں موجود تھے، وہ ٹکٹ ہولڈر تھے، اب ان کا جا کے ٹکٹ چھیننے کی کیا بات ہے؟ یہ کوئی تماشا نہیں ہے کہ آپ جب چاہو جو جماعت اقتدار میں نہ آ سکے اس کو چھوڑ دو، اور اب آپ جب چاہو دوسری جماعت میں گھس کے دوسرے لوگوں کا جو ہے نا استحصال کرو۔ کیا لوگ سارے ہی اس دنیا کے اندر بے غیرت ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیرت کی بنیاد پہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ چھوٹے موٹے مسائل جو لوگ گپ شپ کر رہے ہیں، یہ گپ شپ ہے۔ عمران خان ہے، نہ پیسے کھاتا ہے، نہ چاولوں کا ٹرک لیتا ہے، نہ کسی اور بات پہ بکتا ہے، نہ اس کو کسی حلقہ انتخاب کے اندر میرٹ کی وائلیشن پہ کوئی چیز پسند آتی ہے۔ وہ جو کرے گا وہ ہمیں قبول ہے، لیکن وہ کرے گا جو اس نے کہا ہوا ہے، نہ وہ تھوک کے چاٹتا ہے۔ اور جب اس نے کہہ دیا کہ میں یہ نہیں کروں گا، میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، جب کہیں کوئی چھوٹی موٹی کوئی بات ہوئی تو ہم پھر جائیں گے ان کے پاس کہ آپ نے سر کہا ہوا ہے اور آپ نے کبھی تھوک کے نہیں چاٹا۔ اور پھر جو لوگ اچھل کود کر رہے ہیں، اپنے لیڈر ظاہر کر رہے ہیں، ہوٹل کے وہ بیروں سے کمنٹ کروا رہے ہیں، اور پس منظر میں ان کے اپنے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیاست میدان کا کھیل ہے، یہ پرانا زمانہ اس حلقہ انتخاب میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، غلام مصطفیٰ صاحب تھے، اس شخص نے بڑی رواداری سے سیاست کی، کوئی اس حلقہ انتخاب میں بلڈ شیڈ نہیں کروایا کی طرف وہ نہیں بڑھا، وہ معیار کی سیاست کرتا تھا، حالانکہ وہ پی ایچ ڈی نہیں تھے، لیکن اس شخص وہ آج بھی اچھا آدمی ہے، اس کا بیٹا ہے۔ مطلب سیاست میں اگر کوئی، یہ سارے لوگ آپ جو باتیں کہہ رہی ہیں، یہ سارے باری باری یاسین گلشن کو الیکشن جتاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں 2011 میں 18 تاریخ اس کو نہیں لڑنا چاہیے تھا، اور نتیجہ تن یہ ہوتا کہ امجد جیت جاتا، اور پھر 2016 کو امجد کو نہیں لڑنا چاہیے تھا اگر ان کو گلشن نہ پسند ہے۔ مجھے آج بھی گلشن میرا بھائی ہے، میں اس کو وہ کہہ رہا ہوں کہ جناب ہاسپٹل نہیں بنا، پوسٹیں نہیں آئیں، اٹھو یہ جواب دو، یا پھر اپنی حکومت سے بغاوت سے کوئی۔ اور پھر میں ان سے بھی کہتا ہوں، مصطفیٰ صاحب سے، آپ کا پڑھا لکھا بیٹا ہے، آپ خود ہیں، میں آج بھی آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جس آدمی کے ہاتھ اور منہ خون سے رنگین ہوں، اس کو ہم کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں جو قربانی دینی پڑی ہم دیں گے، لوگوں کو آزاد کروائیں گے، ساری کہانی۔ ادروائز میری ذاتی کسی سے کوئی جنگ نہیں، اس حلقے کی جنگ ہے۔ میں حکومت میں آیا، مجھے لوگوں نے ممبر اسمبلی بنایا یا ضلع بناؤں، مڈول اور سیڑے کو تحصیل کا درجہ دیا، پورے آزاد کشمیر میں اللہ حلقہ نمبر 1 کے لوگوں کا نام روشن کروں گا۔ کہیں آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جی الف کو ڈنڈا کہنے والا لیڈر آ گیا۔ کہیں اسمبلی میں عتیق صاحب نے خشامت پیدا کی ہوئی تھی، اسمبلی میں لوگ ناچتے تھے اور کہتے تھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بے فکر ہے، انشاءاللہ اللہ کا فضل ہوگا۔ اچھا جی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے غریبوں کو امداد ملے گی، اور مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ہر غریب جو ہے نا اس کے بس کی بات نہیں ہے کوئی چیز خریدے، یا گاڑیوں کے کرائے اتنے مہنگے، اس کے والے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ مہنگائی بڑھی ہے۔ خان صاحب نے ڈیزل اور پیٹرول سستا کیا، ایک مافیا نے پھر رکاوٹ ڈالی، نتیجتاً وہ پھر اوپر ہو گیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مہنگائی پہ بھی خان کنٹرول کرے گا۔ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر فوج سرحدوں پہ کھڑی ہے، باطل کے سامنے نبرد آزما ہے، اور میرا مجاہد وزیر اعظم پاکستان کے مرکز اسلام آباد میں کھڑا ہے، کنٹرول کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ 5 سال کے بعد جب خان صاحب گار نہ دے سکے، روزگار نہ دے سکے اور حکومت نہ کر سکے، تو یہ سوال بنے گا۔ انشاءاللہ ہماری حکومت، ہمارا وزیر اعظم رواں دواں ہے، بالکل کام کاج کر رہا ہے، انشاءاللہ مہنگائی بھی کنٹرول میں ہو جائے گی، عام آدمی کو ریلیف بھی ملے گا، اور پھر جو بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کہتے ہیں، اس پروگرام کو احساس پروگرام، غربا کو اس سے پیسے مل رہے، جو لوگ رہ جائیں گے اس کے سلسلے میں۔ اور پھر وزیر اعظم پاکستان نے پورے آزاد کشمیر میں احساس پروگرام کے جو کارڈ تھے بارڈر لائن کے ایریاز کو دیے ہیں، وہ ابھی اب لوگوں کو ملنا شروع ہو جائیں گے، اور جو لوگ رہ جائیں گے، جن لوگوں
جن لوگوں کو معاوضہ جات یا وہ رقم 12,000 کی نہیں ملی، وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اسی کی آپس فہرستیں بنا کر ان لوگوں کو دلوائیں، اور ایسا کچھ بھی نہیں رہے گا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سر اگر فرض کریں ٹکٹ اگر پاکستان تحریک انصاف کا وہی نیازی صاحب کو مل جاتا ہے تو آپ جماعت میں رہنا پسند کریں گے آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑنا؟ لیکن میں انتخابی سیاست کا آدمی ہوں، پہلی بات تو یہ ہے، اور خان صاحب کی انتخابی سیاست کا آدمی ہوں۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، یہ سوال شجرہ ممنوع کی طرح میرے سامنے کھڑتا ہے کہ اگر وہ لے جائیں گے، کون لے جائیں گے؟ عمران خان و قیوم صاحب ٹکٹ لے جائیں گے۔ میں قیوم صاحب کو بھی پسند ہے، ہمارے عزیز دوست ہیں، وہ بھی سیاست کریں، ہم نے حلقے میں خباثت نہیں پھیلانی، یہاں بلڈ شیڈ نہیں کرنا ہے، ہم نے لاشیں گرانے والا کام نہیں کرنا ہے کہ ایسا وقت آ جائے کہ پاکستان تحریک انصاف، یہ لفظ میں نے میری جو پچھلی تقریر میں نے کہا تھا کہ یہ لفظ جو کہے میں نہیں کہتا، مجھ سے پہلے لوگ بھی کام کرنے والے، مجھ سے پہلے بھی اشرف احمدی صاحب پی ٹی آئی میں الیکشن لڑے۔ اب میں پی ٹی آئی میں اس لیے نہیں ہوں کہ خان صاحب وزیر اعظم، میں پی ٹی آئی میں نظریے، عقیدے، سوچ، یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں جی کہ نیازی صاحب کو ٹکٹ ملے، اس کا مطلب ہے پاکستان میں عمران خان نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا لوگوں پہ کرپشن کے چارجز ہیں، جنہوں نے ایزی لوڈ کروایا اپنے دور حکومت میں، جنہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو میرے ساتھ نہیں ہیں، جو حکومت اور وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ ہیں، امیدوار وہ ہوگا جو خان کا حلقہ انتخاب میں اس کو ٹکٹ دے دے۔ یہ سوال ہی زیر بحث نہیں ہے کہ خان تھوک کے چاہتے یدی آپ یہ کہہ آئیں 19 میں آئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کام کریں، کسی ونگ پہ کام کرنا پڑے گا، کسی ونگ پہ کام کرنا پڑے گا خان کی موجودگی میں، یہ وقت آپ کو بتائے گا۔ یہ باتیں بہت قبل از وقت ہیں۔ میں جنرل اسلم بیگ صاحب سے ملا ہوں پچھلے دنوں میں، تو میں نے کہا جنرل صاحب پاکستان کی تاریخ میں آپ بڑے خوبصورت آرمی چیف ہیں، تو آپ نے بڑا اچھا وقت گزارا۔ اب میں ان سے مل کے یا ان ملنے کے بعد میں باہر کہوں کہ ڈی جی آئی ایس ایس میرے ساتھ ہی، افواج پاکستان ایک خاص طرز پہ کھڑی ہے۔ لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم بیرس صاحب کے پاس بیٹھے تھے، ایک بندہ باہر سے آیا جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ کہنے لگے جی وہ رات کو ججوں کی بات ہوگی، تو میں نے کہا جی میری بیرس صاحب باجوہ سے بات ہوئی ہے، اور میں نے ان کو کہا جی کہ آپ کو بیرس صاحب بہت چاہتے ہیں۔ یہ کیسی ہوگی؟ میں نے کہا جس طرح یہ بزرگ ایک جھوٹ بول رہی ہے، وہی ملاقات نہیں ہوتی بیوی سے، کوئی آرمی چیف سے نہیں۔ افواج پاکستان کو سب پتہ ہے کہ عباس پور میں دفاع پاکستان کی جنگ کون لڑ رہا ہے، مورچوں پہ بھائیوں کے ساتھ کون جا رہا ہے۔ یہ ایک جن کا یوں صاحب کی بات کرتی ہے، یوں صاحب فاتحہ لگاتے ہیں، ان میں اور مجھ میں فرق ہے۔ میں نے کل ایک پروگرام میں کہا لوگوں کہ ایک فوٹو سیشن والا ہے کہ جی بندے کی ٹانگ درد کر رہی، سردار صاحب آگے انہوں نے لگا لی۔ ایک آپ کا وہ بھائی ہے جو قبر پہ مٹی ڈالنے تک آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ میں عباس پور پورے حلقہ انتخاب میں راول پنڈی اسلام آباد کا رہنے والا نہیں ہوں، میری بیوی یہ ملازمت کرتی ہے، بچہ میرا ادھر ہے، یونیورسٹی سے آتا ہے، تو وہ بھی بھائی میرے ادھر ہے پورا، میں کہیں نہیں جاتا تو میرا کوئی بھائی جنازے میں چلا جاتا ہے لیکن مٹی ڈال کے آتا ہے، اس کے پتھر اٹھاتا ہے۔ میں اگلا پروگرام میں بھی لوگوں کو بتانا ہے۔ اب جنازوں کا میرٹ نہیں ہے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بات دوں، اب تو میں نے مولویوں کو کہا یار مولویوں آگے نہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، ذرا آ جاؤ جنازے میں، نابالغ بچے کی دعا سنو، ان سے میرے تکبیریں سنو۔ یہ تماشا کہ بھائی جہاں کوئی جنازہ ہو لسٹ بنائے ہوئے، ایک زمانے میں کوکاف میں وہ بیٹھی گیدے، تو جہاں کوئی بندہ وہ کوئی جانور مرتا تھا، پتہ نہیں ان کی کوئی کہتے تھے کٹوری ہے، ان کے پاس اشارہ ہوتا تھا، وہ پہنچ جاتی تھی، وہ کھاتے۔ یہ زمانہ چلا گیا، ہر گھر میں 4 لاکھ گریجویٹ بیٹھے ہیں۔ دلی قبیلے میں کس کی کمی ہے؟ دلی قبیلہ تاریخ کے اعتبار سے بڑا خوبصورت۔ یہ میرے عزیز سردار علی اکبر ولایتی صاحب میرے دوست تھے، ان کا بیٹا کل پاکستان جموں کشمیر پیپلز پارٹی میں شامل ہوا، کیا سارے متفق ہو جائیں نا؟ اس کو الیکشن لڑائیں، اگر وہ نیا آدمی ہے تو میں بھی اس کی مدد کروں گا۔ اب قبیلوں کی بنیاد پہ صرف 2 آدمی سیاست میں کریں گے۔ یہ سوال ہی کوئی نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ہوتے ہوئے آپ یہ جو نام لے رہی ہیں، ایسا کوئی نام زیر بحث نہیں آئے گا، اور پھر اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم زندہ لوگ ہیں۔
آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بڑے سیاسی رہنماؤں کی وجہ سے جو باقی برادریاں وہ تقسیم ہو رہی ہیں، حلقہ نمبر 1 میں امیدوار 20 اور 25 ہو جاتے ہیں اور ووٹ جو ہے ڈیوائڈ ہوتا ہے، کوئی 2000 ہوتا ہے، کوئی اور اس میں 1000 ہوتا ہے. آپ کون سی برادری کی بات کر رہے ہیں؟ آپ یہ سوال کلیئر کریں کہ کون سی برادریوں کو تقسیم کرنے میں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بڑے سیاسی ورکر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آج بھی برادریوں کو تقسیم نہیں کرتا. آپ جرنلسٹ ہیں، میں کسی الیکشن میں یہ نہیں کہتا مجھے ووٹ. میں نے ایک الیکشن لڑا، شناختی کارڈ پہ لوگوں نے مجھے 999 سے زیادہ ووٹ دیے، میں 1000 کی رینج سے چڑھ گیا. میں لوگوں کا شکر گزار ہوں. یہاں 40 سال سے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں. اگر شناختی کارڈ پہ آج بھی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنا پڑے تو 200-400 ووٹ بھی نہیں مل سکتے. جماعتوں کے ٹکٹ پہ یہ قیوم صاحب جو الیکشن لڑ رہے ہیں نا، میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس جو ریاست کی سواد اعظم تھی، جس کے کمانڈر ان چیف سردار قیوم تھے، یہ ان کے ووٹ. ابھی اگر ہم سارے وہ الیکشن چھوڑ دیں، نون لیگ گلشن بھی چھوڑ دیں، پھر آپ اسی امیدوار کو الیکشن لڑائیں جو مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے لڑتا تھا، رزلٹ دیکھ کے بتانا. لوگ بہت نفرت کرتے ہیں اس آدمی سے کہ جو کھاتا کسی کا ہے اور گاتا کسی کا. مسلم کانفرنس نے ریاست کی ساری جماعتوں میں ہم جتنے لوگ موجود ہیں، ہم وہیں سے اسی نرسری سے تیار ہو گئے. سردار عتیق میں چھوٹی موٹی غلطیاں کو باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن سردار عتیق ہماری قومی سیاست ہے. میں ان پہ بلیو کرتا ہوں. میں سردار قیوم کو ریاست جموں کشمیر کا بہادر آدمی آج بھی سمجھتا ہوں. میں ان کے ساتھ ہوں. انہوں نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے سزا کھائی. سزا یہ تھی کہ جہالت کو پروموٹ کرتے تھے، اور بڑا ظلم ہوتا تھا کہ 2001 میں پیکج آ گیا جی، میٹرک پاکستان میں دیے، اور یہاں کے ہی لوگ جو ہے 5ویں نہیں دیے. وہ سپورٹڈ بائی سردار عتیق اور سردار قیوم ہوتے تھے. سردار صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت دے، وہ ریاست جموں کشمیر کی شناخت تھے، اس طرف بھی اور اس طرف. میں آج بھی دل سے قدر کرتا ہوں. میں غازی آباد سے گزرتا ہوں تو ان کی قبر پہ حاضر ہوتا ہوں کہ یہ شیر تھا. اس کے بیٹے کو بھی کہتا ہوں کہ تم شیر بن کے کام کرو. جہالت نہ پروموٹ کرو، آج کے زمانے میں بھی نہ کرو، کل کرو. یہ جہالت گلے کا پھندا بنے گی اور بن رہی ہے. برادریوں کو میں کوئی تقسیم نہیں کرتا. میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ یقین رکھنے والا آدمی ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر برادری سے جو لائق آدمی ہے اس کی مدد کرے. یہ آزاد کشمیر قانون سازی لیجسلیشن کرنی پڑے گی. جس کو لیجسلیشن کے لیے لیجسلیچر چاہیے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کریں. دلی قبیلہ ہے، سدر قبیلہ ہے، مل قبیلہ ہے، ملیال قبیلہ ہے. اور پھر سیاست کے اندر ایک بڑی خاص بات یاد رکھیں. میرے قبیلے کے لوگ، آپ بھی میرے قبیلے سے، میرے قبیلے کے لوگ یہ کہتے ہیں جی آپ ایک نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ میرا ایسا قبیلہ ہے جو 100% ایک ہوتا ہے. 2011 18 تاریخ کو سردار امجد یوسف 99.9 ووٹ دیے اور اصغر فندی صاحب نے بھی سامنے مور لگا کے ووٹ دیا. الیکشن قبیلوں کے اتحاد سے نہیں بلکہ طاقتور. اور پھر وہ کہتے ہیں جی وہ بھی گلا کرتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش کبھی کہہ نہ سکا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر زمانے میں لوگ جماعتوں سے لڑتے رہتے ہیں. یہ میر جعفر میر صادق نہیں ہوتے، سیاسی انٹرسٹ ہوتے ہیں. امانت دی ٹکٹ کی. میں خان صاحب اللہ کی ذات سے اور پھر خان صاحب سے توقع رکھتا ہوں، اگر ٹکٹ کی امانت میرے گلے میں پڑی، الیکشن آ گیا، سردار امجد یوسف صاحب بھی الیکشن لڑے، ان کے پاس بہت ووٹ ہے، کہتے ہیں میں قبیلے میں 1 نمبر. اور صاحب بھی لڑے. میں اگر ٹکٹ آ گیا، میں الیکشن آ گیا، تو میں آج اس فورم پہ کہنا چاہتا ہوں بندہ الیکشن نہیں ہارتا. 60% لوگ مدد کرتے ہیں. اللہ کا فضل درکار ہوتا ہے، اور پھر اللہ کا فضل جب درکار ہوتا ہے تو اللہ فضل فرماتے ہیں. تو پھر آدمی الیکشن ہار جائے اس موسم میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کیا کون سے کب بھی آدمی ہوا. مخالفین الیکشن لڑتے رہتے ہیں. میں نے کہا نا 90 میں سردار اصغر فندی صاحب الیکشن لڑے، وہ جیتے. منان صاحب جیسے آج بھی میں مدرسے میں، مسجد میں اور ہر جگہ پہ ان سے لائق آدمی کوئی نہیں سمجھتا. انہوں نے مجھے بہت سکھایا. نے ضرب لگائی اور وہ نکل گیا. ہم برادریوں کو نہیں تقسیم کریں گے، ہم برادریوں کو لے کے چلیں گے، اور برادریوں کے نام پہ سیاست نہیں کرتے بلکہ برادریوں کو احترام دیں گے، عزت دیں گے. ساری چیزیں کی میری ساری ڈگریاں، امجد صاحب کی ساری تقاریر فرانس آسٹریلیا میں،
باقیوں کی ساری بات، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں. دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی ہستی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ آپ دلیر تھے، آپ باطل کو ٹکرتے تھے. آپ بدر میں لڑے، آپ نے 27 جنگیں لڑی. میرے قبیلے کا ہر نوجوان یہ طے کر لے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں الیکشن تو مجھے گھر بتا دے، میں ہٹ جاؤں گا. میں نے کون سے، میں دن پورا تسبیحیں پڑھوں گا. میرے قبیلے 70 سن. ہم سیاست میں جب بھی آئیں گے 70 سن یا 75 سن کا نہ سن، میں خیراتی اور بساکیوں کی سیاست کا قائل نہیں ہوں. میرے قبیلے کی پارلیمانی تاریخ میں اصغر فندی ہے. اس کے بعد جو ہم میں سے بنے گا، تاریخیں نہ بتائیں، وہ مورخ لکھے گا. نہیں تو پھر اصغر فندی کی تاریخ رہے گی. بزرگ ہے اس علاقے میں تعمیر و ترقی کی کام کاج کیے، ایک جماعت میں وہ کام کر رہے ہیں. اگر حالات واقعات نہیں بنتے تو اس سے میرا تو کوئی سروکار نہیں ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا. میں بزرگوں کا احترام کرنے والا آدمی ہوں. امجد یوسف صاحب، میں بھائیوں کا احترام کرنے والا آدمی ہوں. قیوم نیازی صاحب، میں آپ کا بھی احترام کرنے والا آدمی ہوں، لیکن آپ میری جماعت میں آ کے مجھ سے ٹکٹ، اور پھر آپ کہیں کہتے رہے ہو کہ جی وہ مجھ سے ٹکٹ مانگتا ہے. اور خدا بزرگ و برتر کی قسم، وہ میری زندگی کا آخری دن ہو جس دن میں آپ سے ٹکٹ مانگا. میں آپ سے ہاتھ نہیں ملاتا اس لیے کہ آپ میرے پوچھے بغیر پاکستان تحریک انصاف میں آئے، اور جس تحریک انصاف میں آپ سے پہلے تھا. سر آپ کو لگتا ہے وہ آپ کی اجازت لے کر ان کو جانا چاہیے؟ میں کہہ رہا ہوں، میں آج ہی آپ سے کہہ رہا ہوں، مجھ سے اجازت دے کے. اجازت پارٹی تو عمران خان کی ہے. پھر آپ نے کبھی کہنا میں جواب دے رہا ہوں کہ مجھ سے اجازت دے کے دنیا کے اندر دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، کچھ آداب ہیں. آج اصغر فندی صاحب موسم کانفرنس میں مجھ سے پہلے چلے گئے. میں آپ کو قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی بلائے اور کہے کہ آپ آئیں، اصغر فندی صاحب اور میں کٹھے گئے تھے، درمیان میں ایک گڑبڑ ہوئی، اس کی وجہ سے میں نے بھی الیکشن لڑا، انہوں نے بھی لڑا، میں نے پھر ری انسٹیٹ کیا. مجھے سارے لوگ اگر پورا آزاد کشمیر لکھ کر دیں، اگر میں ان کی جماعت میں نے ابھی کہا نا ولایتی صاحب کا بیٹا وہاں گیا، مجھے آج کوئی کہتی کہ جے کے پی پی حکومت میں آ رہی ہے، نہیں، میں سب سے پہلے میں ان کے پاس جاؤں گا، انہیں جا کے کہوں گا کہ یہ رواداری کی بات ہے، اور بات بھی یہی ہے. تو پھر تو خون خراب ہے نا. آپ میرے گھر میں گھسیں گے، مجھے چیلنج کریں گے، میرا ٹکٹ دیں گے، تو پھر میری زندگی کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں بھوت کے طور پر سڑکوں میں پھرتا رہوں گا؟ آپ تو مجھے چیلنج کر رہے ہیں. آپ کے عزیز اذاع کارک کو دکھ لگتا ہے، آپ کے بچے کمنٹ کرواتے ہیں. میری تقریریں سنو، میں نے تقریروں میں کسی کو برا بلا نہیں کہتا. میں نے آج تک حلقہ انتخاب میں کہیں یہ اعلان نہیں کیا ہے کہ ٹکٹ میرے پاس ہے، میری جیب میں ہے. ٹکٹ اللہ کی ذات کے پاس ہے اور عمران خان کے پاس ہے. میں نہ کسی کا خوش آمدی ہوں، نہ میں درباری ہوں. میں آزاد کشمیر کی سطح پہ قومی سیاست کرنا چاہتا ہوں. مجھے جس ملک میں بیچ کے اس ملک کی ترجمانی کرنا. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو قیوم نیازی کے درمیان ٹکٹ کے حوالے سے کافی اختلافات ہوتے جا رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میرے کسی سے کوئی اختلافات نہیں. قیوم نیازی صاحب بھی اپنی جماعت بھی ان کی موجود ہے، وقت آنے پہ پتہ نہیں کیا ہوگا. میں آج بھی آپ سے کہتا ہوں کہ چھوٹا موٹا کہیں اختلاف بھی ہو تو میں خان کے ساتھ، اور اس بات پہ خان صاحب کے ساتھ ہوں کہ خان صاحب تھوکے چاٹنے والے ہیں. خان پاکستان کی سیاست کا کلندر ہے، جس نے ان کی چیخیں نکالی ہے، ہم سوچ نہیں سکتے، اور پوری دنیا پہ اپنی صلاحیت کا دعویٰ. مجھے اللہ کی ذات پہ 100% بھروسہ، اور پھر افواج پاکستان ادارے موجود ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اداروں نے فیصلہ کرنا ہے. میں نہ تو کسی جگہ کسی ہوٹل پہ کسی کو بلا کے کھانا. میں افواج پاکستان زندہ باد آج بھی کہتا ہوں، آج سے لے کے آج تک کہتا آیا ہوں، اور آج بھی یہ کہتا ہوں کہ دلی تک کرے گی موت پاک فوج پاک ہوگی. حلقہ نمبر 1 کے عوام کا کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟ حلقہ نمبر 1 کے سارے قبائل کے لوگ میرا یہ پیغام آج بھی سنیں، لوگوں کو بھی بتائیں. ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے حوالے سے ڈسکشن چھوڑ دیں کہ جی 19,000 کس نے دی تھی، یا 50,000 والے بھی ہوئے. قیوم صاحب کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں وہ یہ چل رہی ہیں کہ جو انہوں نے 19,000 لیے ہوئے تھے، سفیر عالم نے 1700 لیے. یہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اس میں نہ 19 نہ کر. تو پھر اگر سفیر عالم صاحب نے 1700 لیے ہوئے تو سفیر عالم صاحب کی کوالیفیکیشن کون پوری کرے گا؟ بچڑا اس کی جگہ پھر کون بنے گا؟ پھر اردو، انگریزی، عربی، قرآن ادھر سنیں، پھر شعر، نغمے اور غزلیں بھی لکھنی پڑیں گی نا. پھر سفیر عالم بننا پڑے گا. سفیر عالم کسی بدھ کا نام نہیں ہے. ابھی آپ قرآن حکیم کھولیں یہاں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
मिनल जिन्नाती वन असलम मुझसे पूछे और बाकियों को भी बता दें। क़य्यूम नियाज़ी साहब में एक सिफ्त है कि वो नमाज पढ़ते, आती है या नहीं आती इसका मुझे पता। मैं भी नमाज सुनाने को तैयार, कुछ लोग जो नहीं पढ़ते हो उनसे मैं ये कह रहा हूँ नमाज पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करें। मैं इस कबीले में सरदार गुलाम मुस्तफा साहब को पसंद करने वाला आदमी हूँ, वो रवादार आदमी था, उसने कुछ नहीं किया। आज भी उनसे कहता हूँ कि बहुत नफरत है आपको यासीन गुलशन से कि जी गुजर बन गया। मैं गुजरों का भी मुखालिफ नहीं हूँ, सारे गुजर मेरे भाई हैं, यासीन गुलशन साहब भी मेरे भाई हैं। अगर आपको इनसे बहुत ही नफरत है तो आपका भाई एक बार फिर वही काम करने जा रहा है जो 11 में हुआ, जो 16 में हुआ, जो 1 में हुआ। 1 में आए आपके इस भाई ने आपकी नहीं सुनी, दोनों कबीले इकट्ठे हुए और गुलशन इलेक्शन जीत गए। 6 में डॉक्टर सरदार मोहम्मद जहांगीर खान साहब ने मेरी मेहनत की थी कि मुझे अतीक साहब ने बड़ा अकोमोडेट करना है, तो मैंने छोड़ा तो 300 की लीड, वरना वो भी दिया। 11 में गुजराती कातलों ने वोट डाले, नहीं गिनती हो सकी। मैं तारीख बयान कर रहा हूँ, गुजराती कातलों ने वोट डाले, नहीं गिनती हो सकी। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो बात कहता हूँ उस पर कमेंट ना करें, उसको आप मुझे ये जवाब दें कि मैं गलत कह रहा हूँ। और अगर 11 में यासीन गुलशन और गुजर नापसंद थे, मुझे तो पसंद है आज भी। मैं अपने बाद गुलशन को, मैं इस आपके इस फोरम पे कहता हूँ, मैं अपने बाद गुलशन को बेहतर आदमी समझता हूँ। अपने मेरे होते हुए गुलशन साहब की पोजीशन सिफर है। मैं ये कह रहा हूँ कि गुलशन को हराना था, आपको गुजरों से नफरत ही हराना था। आज एक प्राइमरी मास्टर के गले में हाथ डाल के गुजर चले गए। मैं अपने कारकुनों से कहता हूँ काम न करें, वक्त न ज़ाया करें। तो नतीजतन ये हुआ, आप जर्नलिस्ट हैं, नतीजतन ये हुआ कि 11 में 27 सीटें और वज़ीर आज़म यहाँ फिर रहा था, न्यायिक साहब ही लड़े, गुलशन को जिता दिया। आज तक मैं कहना चाहता हूँ कि यासीन गुलशन को असेंबली में भेजने वाले या तो अमजद यूसुफ साहब हैं, 16 में उन्होंने भेज दिया और 11 में उन्होंने भेज दिया। 2001 में भी यासीन गुलशन को क़य्यूम नियाज़ी ने भेजा, गुलाम मुस्तफ़ा नहीं चाहता। गुलाम मुस्तफ़ा पे आज भी हल्के में लोग देख रहे हैं, लेकिन वो और देखिए आप उसकी मैं तारीफ करता हूँ। सोतीले भाई की इतनी मदद कर रहा है जो उसकी बात भी नहीं मानता। उसका बेटा रिटायर्ड कर रहा है, आप रात को सुने, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करता है, नेट पे आता है और लोगों को बताता है। अगर गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब बैठे, एक बार हम लड़ ले, एक बार वो लड़ ले, और जमात यही क़यादत खान की, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर आपके भाई ने कसम खाई हुई है कि यासीन गुलशन को असेंबली से नहीं निकलने देना, तो इसी को भेजना है। अमजद यूसुफ साहब मेरे भाई हैं, भाई आप मेरे बहुत प्यारे भाई हैं। मेरी पिछली तकरीर आप सुने, मैंने अपनी तकरीर में कलंक का टीका और बिलिया की जो बात की वो आपके मतलब नहीं की। मैंने ये कहा कि ये कलंक का टीका आपके आने के बाद हमें लग गया है, और मैंने आपको ये मशवरा दिया है कि उठो यार। अगर आप, मैं फ्रंट मैन हूँ आपका, मैं आपसे 10 गुना आगे जाके मोर्चे पे गन लेके बैठूंगा। सुरखरू तो करो यार। इस वक्त सियासत में यह है कि आगे ये कर्नल बका मोहम्मद की कौन सी सियासत हुई जी, हर दफा लड़ो, हर दफा हारो। फिर हमारे, मैं कुछ नहीं कहता, मेरे पास एक वोट नहीं, मैं अपना वोट दूंगा, मेरी बीवी की मर्जी है तो मुझे वोट देगी, मेरा बेटा बेटी मर्जी है वोट देगी। मेरे पास ना 20,000 नीचे है ना 30,000 ऊपर है। मैं लोगों को आज़ाद शहरी समझता हूँ और आज़ाद मनुष्य समझता हूँ और आज़ादी से पैदा होने की बात है। बाद लोग कहते हैं जी मेरे 12,000 स्टार्ट, मेरा एक वोट है, मैं उससे स्टार्ट लूँगा। और अगर अल्लाह का फजल रहा, खान साहब ने अमानत मेरे गले में डाली, तो दिन के 11 बजे इंशाल्लाह सबको लताड़ते हुए असेंबली में जाऊँगा, और असेंबली में जाके शमस और राजवली की तारीख भी जिंदा करूँगा और इस इलाके की गैरत को भी जिंदा करूँगा, तामीर और तरक्की भी करूँगा, इसको ज़िला भी बनाऊँगा। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और फिर मुझसे बातें की, सवाल पूछे। मैं सारे हल्के के लोगों को ये पैगाम देता हूँ, सारे लीडरों को देता हूँ कि हमें इस पे ना मजबूर करें कि हम एक दूसरे के गले में आ पड़े। हमारी गैरत को इस तरह ना चैलेंज करें कि हम मरने पे आ जाएं। हम ये चाह रहे हैं कि रवादारी भाईचारे की सियासत कायम रहनी चाहिए और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, बहनों का, बेटियों का इकराम रहना चाहिए, बड़ों की इज्जत रहनी चाहिए। मैं बुजुर्ग आते हैं, आपको बात बता रहा हूँ इस फोरम पे, बुजुर्ग आते हैं तो मैं उठ के नहीं मिल सकता, उठ के नहीं मिलता, और मेरे दिल में इतनी गिरावट होती है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। मैं अदब की दुनिया का आदमी हूँ, तो शर्मिंदा होता हूँ। इसलिए तो उन्होंने बातें करके मजबूर किया होता है कि मैं उठ के ना मिलूँ, लोगों को बताऊँ कि मैं इनसे कोई नहीं डरता है। हालांकि मेरा दिल ये कह रहा हो तो मैं इनको 10 गज आगे जाके मिलूँ, जितने भी हैं।
ये कयूम साहब हैं और कोई है, मेरा दिल कह रहा होता है कि मैं इनको आगे मिलूं और गले लग के मिलूं, लेकिन उन्होंने बातें ऐसे की होती हैं कि आप पब्लिक ने तो देखना होता है कि जफ्फी चाड़ी मिलने लोग ऐसे आखने ना कि तुम रात इकट्ठे होने तो तैयारी लग गई। मेरा इस हल्का इंतखाब रियासत जम्मू कश्मीर उस तरफ ना कश्मीर की आज़ादी, वो लोग जो अपने लहू से इसको जिंदा रखे हुए हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ मैं आपका भी भाई हूँ, मेरा बेटा, मैं, मेरे भाई, मेरा खानदान आज़ादी की जंग लड़ने वहाँ भी आया। मैं सिर्फ इक़्तिदार के लिए कबड्डी खेलते मुजफ्फराबाद नहीं जाना चाहता। मुल्क पे अल्लाह का फजल है। ये हमारे डिप्टी सेक्रेटरी जनरल वेलफेयर विंग बैठे हैं। मुझे रात को एक बंदा, मैंने किसी ने बताया कि क्या लिखता है जी कि आपके पास ओहदा कौन सा है। हमारे हल्का इंतखाब में ओहदा इस वक्त पार्टी का मेरे हल्का इंतखाब से सरदार मुर्तजा अली है, वो हमारे डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं, जिसमें मेरा तावन शामिल है। मैंने चूंकि दो ओहदों के बगैर बनना नहीं है, मैं अपनी क़यादत सैफुल्लाह खान न्याज़ी को बताया कि मैंने ये बनना है, मुझे मैं जो पहले रह चुका हूँ मैं वो दोबारा नहीं रहता। ये बाकी जो होते हैं ये अपने नाम के साथ को लिखना, ऐसे में अल्लाह के फजल करम से मैं अगर इसी पत्ते पे एक एक नगमा एक एक गीत लिखता रहूँ, वैसे होते मुझे मिल सकते। मैं इंशाअल्लाह इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर और सेक्रेटरी जनरल भी बनूंगा। इससे नीचे हम रह चुके हैं, इससे नीचे मुझे कोई ओहदा दरकार नहीं कि मुझे कोई कहेगा अच्छा जी आपको आप वहाँ भेज रहे हैं। मैं फिर आखिर में आपका शुक्रगुजार हूँ, दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, आपने इसको आप हमें बुलाया करें। और मैं ये कह रहा हूँ कि जिस फोरम पे मसाजिद में उलमा हमें बुलाएं, हमसे सुने, कॉलेज में प्रोफेसर्स बुलाएं, हमारे हमसे तारीख पूछें, और फिर वकला हमें वहाँ अपनी अदालत में बुला के हमसे कानून पूछें। हम कोई नालायक लोग हैं। और फिर मैं ये आपको बात बताऊँ, मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या कमी है या मेरे दीगर दोस्तों में क्या कमी है। मैं आज भी किसी का बैग उठा सकता हूँ, लेकिन मैं बैग गैरत की बुनियाद पे उठाऊंगा। मैं बैग इस बुनियाद पे उठाऊंगा बेहतर है अदालत परवरदा आदमी को ना कबूल करता हूँ, ना ये टिकटू जब हुआ। अच्छा जी, मैं एक और बात आखिर में आपके क्या के जान देता हूँ। अच्छा यार, अभी टिकट के ऐलान तक आप सारे लोग चुप रहे हैं, होगा तो फिर देखेंगे। टिकट 11 में भी था, टिकट 6 में भी था, टिकट 1 में भी था, हुआ कभी सुरखरू। अब तो बरह रास्त हमें चैलेंज है, हमें बरह रास्त चैलेंज है। वो बाशक्ल गुलशन थे, अब बाशक्ल आलम खुद है। अल्लाह के फजल करम से हम सबका इकराम करेंगे, एहतराम करेंगे, भाईचारा फैलाएंगे। नौजवान मेरा साथ दें, इसको जिला बनाऊंगा, आप बहनों को मरकजी मकाम दूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नौजवानों और ख्वातीन की जमात, खान साहब उसकी कमांड कर रहे हैं। और मैंने अगर आपके इस प्रोग्राम में कोई ऐसी बात, किसी की शान के खिलाफ बात गुजरी हो, तो मैं उससे माजरत चाहता हूँ। मैं ये दर्श दे रहा हूँ कि आओ सारे मिल के काम करें। अब असम्बलियों में वो जाएंगे जो असम्बलियों के लायक है। जो कबीला भी मेरिट बनाएगा मैं उसके साथ हो जाऊंगा। मैं अपने कायद कप्तान खान के मिशन और फरमोबदात पे आगे चलने वाला आदमी हूँ। मैं उनके प्रोग्राम को लेके आगे चलूंगा। उनका प्रोग्राम यही है कि इस मुल्क से जहालत खत्म करो। कहाँ का पड़ा हुआ है, अंग्रेजी कैसे बोलता है, उर्दू कैसे बोलता है। और मेरे हल्का इंतखाब के लोगों को 19,000 का मसला है, ना 19 है, ना 20 का मसला है, ना 1700 का, ना 26,000, यार 26,000 भी नहीं है, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, फर 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 तारीख पूछें। फारूक हैदर ने आज़ाद कश्मीर असम्बली में चंद अशार पढ़े, वो अशार भी क्योंकि वो शायर नहीं है, उसने एक जवाब दिया, उसने कहा मैं शेर नहीं पढ़ता, कहा मैं सर बकफ हूँ, लड़ा दे किसी बला से मुझे, मैं उसका पैरोकार हूँ। आप भी इंशाल्लाह मुझे देखेंगे कि हम हक लेने के लिए, लोगों के हकूक़ के लिए किस तरह खड़े होंगे। वस्सलाम आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कारण